محرم الحرام میں ہونے والی چیزیں، پہلی چیز کہ اسے ان رسموں اور بدعات کو اسلام بنایا جا رہا ہے، دین بتایا جا رہا ہے، محبت اہل بیت کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت والوں نے بھی اس محبت کا اظہار کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت تقی اور نقی رحمہ اللہ تعالی علیہ، کیا انہوں نے یہ عمل دہرائے تھے؟ کیا یہ کام انہوں نے کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو پھر سے اسلام کہو، اگر نہیں کیا تھا تو پھر اس الجھنوں میں کیوں الجھتے ہو؟ پھر کہنا پڑے گا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں رسم ہے کسی کی تو رسم ہوا کرتی ہے، اسے عبادت نہ کہا جائے، اسے دین نہ کہا جائے، اسے دین کے نام پر پروان نہ چڑھایا جائے۔ یہ رہی محرم الحرام اور شہادت کی بات۔ میں نے یہ عرض کیا کہ شہادت صرف ایک نہیں ہے، اسلام کی تاریخ شہداء سے بھری پڑی ہے۔ تاریخ اسلام کا جو دور بھی اٹھاؤ، ہر دور میں آپ کو شہید اور شہادت ضرور نظر آئیں گے۔ کوئی دور ایسا نہیں جس دور کے اندر شہادت نظر نہ آئے یا شہید نظر نہ آئے۔ اس دور اور زمانے کے اندر ایسا کوئی دور اسلام میں گزرا ہی نہیں۔ تو کیا حضرت علی شہید نہیں ہوئے؟ شہادت کے بعد یہ سب کچھ اگر ہے تو حضور کے زمانے میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے بعد حضور کا طرز عمل کیا تھا؟ کہتے ہیں جی مظلومیت والی شہادت۔ اس سے بڑی مظلومیت کیا ہے کہ حضور کے چچا ہیں، نام حمزہ ہے، دین کی قبول کرنے کی وجہ بھی محبت رسول ہے۔ بھتیجے ابو جہل نے تجھے مارا ہے، پلٹ کر گئے، ابو جہل سے بدلہ لیا اور واپس آ کر کہا بھتیجے میں نے تیرا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے۔ حضور نے فرمایا چچا میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوا۔ کس سے ٹھنڈا ہوگا؟ کہا آپ کے کلمہ پڑھنے سے۔ آپ کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے میرا دل ٹھنڈا ہوگا، اس سے ٹھنڈا نہیں ہوا۔ حضرت حمزہ نے کہا بھتیجے دل اس سے ٹھنڈا ہوتا ہے تو لو تیرا چچا حمزہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ حمزہ نے اسلام قبول کر لیا، کیا بات ہے۔ دو چچا حضور کے اسلام قبول کیے، کو حضرت حمزہ کہتے ہیں کو حضرت عباس کہتے ہیں۔ اسلام قبول کیا۔ کیا حمزہ کا اسلام قبول کیا ہوا چھپا ہوا ہے یا ظاہر ہے؟ حضرت عباس کا قبول کیا ہوا اسلام چھپا ہوا ہے یا ظاہر ہے؟ معلوم ہے یا نہ معلوم ہے؟ سب کے علم میں ہے یا نہیں ہے؟ اسلام حضور کا چچا ہے اور بات مخفی رہے، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا، کتنا دکھ ہوا ہوگا حضور کو۔ شہادت بھی ایسی نہیں، جسم ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، ٹکڑوں میں، سر تن سے جدا، اعضاء جسم سے جدا، ایسی کیفیت ہو گئی کہ دیکھنے والا دیکھے تو دہل جائے۔ نسبت بھی چچا کی ہے، چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو فطری محبت تو تھی، غصہ بھی آیا کہ انتقام لوں گا۔ قرآن نازل ہوا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اتنا ہی لینا جتنا کچھ ہوا، زیادہ مت کرنا۔ اور اگلی بات اگر صبر کرو تو صبر بہترین چیز ہے۔ کیا حضور نے صبر کیا یا نہیں کیا؟ یا اس کے بعد ہر سال حضور نے کہا کہ میرے چچا کے لاش کے ٹکڑے ہوئے تھے، اس سال ہم تعزیہ نکالیں گے حضرت حمزہ کا، اس سال ہم تابوت نکالیں گے، اس سال ہم یوں کریں گے، یہ کیا تھا؟ دشمن تو چاہتا ہے یہ تابوت تعزیہ نکالتے رہے، ہماری طرف سے ایک طرف رہے، ہمیں کیا، ایک کو شہید کرو پھر یہ تعزیہ نکالتے رہیں گے۔ کچھ کیا؟ حضور کی زندگی کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔
سب سے بہترین اسوہ حسنہ اس کائنات میں اگر کسی کا ہے تو وہ ختم الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہے. نہیں ہوا. بدر کے واقعات ہیں، احد کے واقعات ہیں، خیبر کے واقعات ہیں، تبوک کے واقعات ہیں، حنین کے واقعات ہیں، کئی شہادتوں کے واقعات ہیں، کئی مارکوں کے واقعات ہیں، کئی فتوحات کے واقعات ہیں، سبھی کچھ ہے. 63 سال حضور نے زندگی بائی، 23 سال نبوت کی زندگی گزاری، 23 سال میں شہادتوں کے کئی واقعات ہوئے. دوسرے سال حضور نے شہادت کے اس واقعے کو ذکر کیا یا اس طرح کا مرحلہ کیا بتا دیا جائے.